فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل۔ آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہذا مختصر مضبوط فی النحو، کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے مضبوط فی النحو۔ مضبوط کا معنی ہے ضبط کی ہوئی، جسے ضبط کیا گیا ہو، تو یہاں یہ مرتب کی گئی کے معنی میں ہے، مرتب کی گئی، مضبوط مرتب کی گئی۔ فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ ایک مختصر کتاب ہے جو مرتب کی گئی ہے فی النحو، علم نحو کے اندر، یعنی اس میں کس کو ذکر کیا گیا ہے، کس کا بیان ہے، علم نحو کا ہے، تو مضبوط کس معنی میں ہوا، مرتب کے معنی میں۔ جمعت فیہ مہمات النحو، مہمات جمع ہے مہمتن کی، اور مہمتن کہتے ہیں مقصد کو، اہم بات کو، اہم چیز کو۔ جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس میں جمع کیے ہیں نحو کے مقاصد یا علم نحو کی اہم باتیں، میں نے اس میں علم نحو کی اہم باتیں جمع کی ہیں۔ علی ترتیب الکافیتی، کس ترتیب پر، کافیہ کی ترتیب پر۔ یاد رکھیے بھائی، کافیہ جو ہے وہ علامہ ابن حاجب کی کتاب ہے، اور علامہ ابن حاجب نے علم نحو کے اندر کافیہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھ کر علمی دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا بھائی۔ اتنی عظیم کتاب لکھی، اتنی عظیم کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی، اور صدیوں سے یہ کتاب علماء کی توجہ کا مرکز ہے، اور مدارس کے اندر اس کو پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور طلباء اس کو عموماً زبانی یاد کرتے بھائی۔ اور انہوں نے کمال کیا بھائی کہ اتنی مختصر سے یہ کتاب لکھی، اور اس میں پورے علم نحو کو سمیٹ کر رکھ دیا، بس یوں سمجھیے گویا دریا کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا۔ کافیہ بھی اتنی ہی ہے جتنی تقریباً یہ ہدایت النحو ہے بھائی، ہدایت النحو۔ اور ہدایت النحو یہ جو آپ کے سامنے یہ جس طرح تقریباً 125 صفحے کے لگ بھگ ہے، اسی طرح وہ بھی 125 صفحے کے لگ بھگ، لیکن دیکھیں کہ کتنا موٹا موٹا لکھا ہوا ہے بھائی، کتنا موٹا موٹا۔ اگر اس کو باریک لکھا جائے تو شاید 8-10 صفحے بھی مشکل سے بنے بھائی، 8-10 صفحے بھی۔ تو دیکھو پورے علم نحو کو 8-10 صفحوں کے اندر سمیٹ دینا، انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی۔ تو انہوں نے کافیہ کتاب لکھی، لیکن کافیہ جو ہے صاحب کافیہ کے پاس الفاظ کم ہوتے ہیں، وہ لفظ بہت کم استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ کو بھی بیکار جانے نہیں دیتے، ایک لفظ بھی لاتے ہیں تو اس کا کوئی لانے کا مقصد ہوتا ہے، اور وہاں مثالیں بھی پوری نہیں ہیں، ہر مسئلے کی مثال بھی وہاں انہوں نے ذکر نہیں کی، البتہ ہر مسئلے کی طرف وہ ہر مسئلے کو ذکر کر دیتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ باقی تقریر استاد طالب علم کے سامنے کر دے گا، میں نے واضح اس بات کی طرف اشارہ کر دیا یا اس کو ذکر کر دیا بھائی۔ اور میں نے بتایا بہت ایک ایک لفظ وہ سوچ سمجھ کر اپنی کتاب میں لائے ہیں، اور تو لہذا جس کی وجہ سے کتاب میں تھوڑی سی پیچیدگی پیدا ہو گئی، تھوڑی سی مشکل ہو گئی، لہذا ضرورت تھی کہ اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہونی چاہیے جو طالب علم کو پڑھائی جائے تاکہ اس کی علم نحو کے ساتھ مناسبت ذرا اور بڑھ جائے۔ اس کے بعد پھر جب کافیہ پڑھائی جائے گی تو کافیہ کی ساری باتوں کو وہ اطمینان سے سمجھ سکے گا بھائی۔ اور کافیہ کے اندر چونکہ ہر مسئلے کی مثال وغیرہ بھی نہیں ہے، تو لہذا ایک ایسی کتاب کافیہ سے پہلے ہو جس کے اندر ہر مسئلے کی وضاحت کے ساتھ خوب مثالیں بھی ذکر کر دی جائیں تاکہ طالب علم کو اطمینان ہو جائے بھائی، مثال سے بعد اس کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے بھائی۔
تو یہ قافیہ کو اللہ نے بڑی مقبولیت نصیب فرمائی بھائی، اور سینکڑوں سال سے یہ مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، اور طلباء اس کو تقریباً زبانی یاد کرتے ہیں اکثر طلباء بھائی۔ تو یہ صاحب ہدایت النحو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک مختصر کتاب ہے، مضبوط فی النحو، جو مرتب کی گئی ہے علم نحو میں، جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے جمع کیا ہے اس مختصر کے اندر علم نحو کی اہم باتوں کو، اعلی ترتیب الکافیتی، کس ترتیب پر؟ کافیہ کی ترتیب پر۔ کافیہ کی ترتیب بڑی پیاری ہے بھائی، لیکن کافیہ کی ترتیب پر ہونے کا یہ معنی نہیں کہ پوری ہدایت و نحو پورے طور پر کافیہ کی ترتیب پر ہے، نہیں، کہیں تھوڑا بہت فرق آتا ہے، لیکن اکثر ترتیب کس جیسی ہے؟ کافیہ جیسی ہی ہے بھائی۔ اس لیے کہا اعلی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، مبوبا و مفصلا، اس کو مبوبا اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مبوبا واو پر زبر پڑھیں اس میں مفعول، اور یا اسی طرح مفصلا، اس کو بھی اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں مفصلا، اور اس میں مفعول مفصلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مبوب اگر اس کو اس میں فاعل پڑھیں تو مبوب کا معنی ہوا باب بنانے والا، اور اگر اس کو پڑھیں مبوب اس میں مفعول تو پھر اس کا معنی ہوا ہے باب بنایا گیا، باب کی گئی بھائی۔ اور اسی طرح مفصلا اگر اس میں فاعل پڑھیں تو اس صورت میں اس کا معنی ہوا فصل بنانے والا، اور مفصل پڑھیں تو معنی ہوا وہ جس کو فصل بنایا گیا ہو بھائی۔ معنی فرق سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ایک اس میں فاعل والا معنی ہے اور ایک اس میں مفعول والا۔ تو مبوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مبوب بھی، مفصل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفصل بھی۔ اگر آپ اس کو مبوب پڑھتے ہیں، باب بنانے والا اور فصل بنانے والا، تو یہ باب اور فصل بنانے والا کون ہے؟ مصنف ہیں۔ تو یہ لہذا یہ جو پیچھے ضمیر آئی جمعت، اس کے اندر یہ جو متکلم کی ضمیر ہے، میں نے جمع کیا، اس سے یہ پھر حال بنے گا، میں نے جمع کیا باب کرتے ہوئے اور باب بناتے ہوئے اور فصل بناتے ہوئے بھائی، فصل بناتے ہوئے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جمعت فیہ، میں نے اس میں جمع کیا اس حال میں کہ مبوبا و مفصلا، میں اس میں باب بنانے والا تھا اور فصل بنانے والا تھا۔ یہ تو تھا حال والا ترجمہ، اس حال میں کہ میں اس میں باب بنانے والا تھا اور فصل بنانے والا تھا۔ تو کس طرح ترجمہ ہوا؟ جمعت فیہ، میں نے جمع کیا اس مختصر کے اندر علم نحو کی اہم باتوں کو کافیہ کی ترتیب پر، اس حال میں کہ میں باب اور فصل بنانے والا تھا۔ یا بامحاورہ ترجمہ یوں کر لیں بھائی، مبوب باب کرتے ہوئے اور مفصل فصل کرتے ہوئے، اور اس کو درمیان میں شروع میں لے جائیں تو یوں ترجمہ ہوگا، یہ ایک مختصر کتاب ہے جو مرتب کی گئی ہے علم نحو میں نے اس میں علم نحو کی اہم باتوں کو باب کرتے ہوئے اور فصل کرتے ہوئے جمع کیا کافیہ کی ترتیب پر بھائی۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر اس کو پڑھیں مبوب اور مفصل اس میں مفعول، تو اس صورت میں یہ فیہ کی ہا ضمیر، فیہ کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ اس سے حال بنے گا، میں نے جمع کیا اس مختصر میں اس حال میں کہ اس کو باب بنایا گیا ہے اور فصل بنایا گیا ہے بھائی۔ یاد رکھیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی کتاب وغیرہ لکھتے ہیں، عموماً عام مصنفین اور عام بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی کتاب وغیرہ لکھتے ہیں تو اس میں مسلسل لکھتے نہیں چلے جاتے بغیر کسی عنوان کے، بلکہ اس کی تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک جیسے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو مثلا ایک باب میں ذکر کر دیا، پھر ایک جیسے اور جو قریبی مسائل ہیں ان کو فصلوں کے اندر ذکر کر دیا۔ تو اس طرح وہ پھر 3 قسم کے عنوانات دیتے ہیں، ایک ہے کتاب، ایک ہے باب اور ایک ہے فصل۔ کتاب، باب اور فصل،
ان میں سب سے بڑا عنوان کتاب کا ہے. کتاب میں ایک جنس کے سارے مسائل آ جائیں گے، ایک جنس کے سارے مسائل. بھائی جیسے آپ نے قدورے میں کتاب الطہارت پڑھا تو طہارت سے متعلقہ تمام چیزیں اس میں آ گئیں، تمام چیزیں آ گئیں، وضو وغیرہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اور پانی کون سا پاک ہے وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں جو طہارت سے متعلق ہیں ان کو کس میں ذکر کر دیا؟ کتاب میں. پھر اس کتاب کے اندر انہوں نے باب بنا دیے، الگ الگ باب، ایک وضو والا مثلا باب، ایک پانی والا باب وغیرہ تقسیم کر دیتے ہیں جو بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. اور پھر باب کے نیچے پھر جو مسائل ایک ہی صنف کے ہوں ان ساروں کو پھر فصل میں اکٹھا کر دیتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اور جتنے ایک چیز کے قریب مسائل ہو گئے ان کو پھر الگ الگ فصلوں میں ذکر کیا جاتا ہے. تو سب سے بڑا عنوان کون سا دیتے ہیں؟ کتاب. اس کے تحت کئی باب آ جاتے ہیں اور پھر ہر باب کے تحت کئی فصلیں آ جاتی ہیں بھائی. تو اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے بھائی کہ مسائل تقسیم ہو جاتے ہیں، ان میں ایک ترتیب بن جاتی ہے، اور طلباء کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے یاد کرنے کے اندر کہ جب ایک فصل مکمل ہوتی ہے طالب علم کو خوشی ہوتی ہے کہ آج اتنی فصل، ایک فصل ہم نے پڑھ لی، آج دوسری فصل پڑھ لی، آج تیسری فصل پڑھ لی. تو پڑھنے اور پڑھانے میں بھی بڑی سہولت ہو جاتی ہے. تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا، اس میں باب بنائے ہیں اور فصلیں بنائی ہیں بھائی. بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، یعنی میری اس مختصر کتاب کی عبارت واضح ہوگی، مشکل اور پیچیدہ نہیں ہوگی بھائی. میں نے بتلایا کافیہ کی عبارت بڑی مشکل اور پیچیدہ ہے کیونکہ صاحب کافیہ نے تھوڑے لفظوں میں لمبی بات کرنی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے صاحب ہدایت النحو جس مسئلے کو ایک دو صفوں کے اندر ذکر کرتے ہیں، صاحب کافیہ اس کو ایک دو لائنوں میں ذکر کر دیتے ہیں. تو دیکھو پورے ایک دو صفحے کو سمیٹ کر کتنے میں لے آتے ہیں؟ ایک لائن کے اندر، ایک سطر میں یا اس سے بھی کم کے اندر بھائی. تو صاحب ہدایت النحو بتلا رہے ہیں کہ نہیں، میری کتاب کی عبارت جو ہے وہ کافیہ کی طرح مشکل نہیں ہوگی، بلکہ کس قسم کی عبارت ہوگی؟ واضح عبارت ہوگی کہ طالب علم فوراً آسانی سے سمجھ جائے. تو کہتے ہیں بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها. اورد یورد، ایراد کا معنی ہوتا ہے لانا، مع ایراد الامثلہ، امثلہ جمع ہے مثال کی، ساتھ لانے مثالوں کے، فی جمیع مسائلها، اس کے تمام مسائل میں، اس کے تمام مسائل کے اندر میں مثالیں لایا ہوں بھائی. میں نے بتلایا کافیہ کے اندر مثالیں بہت کم دی ہیں انہوں نے بھائی، بہت کم دی ہیں. جہاں بہت ہی ضرورت تھی وہاں مثال ذکر کی، ورنہ کہیں بھی وہ مثال عموماً ذکر نہیں کرتے بھائی. تو بہت کم مثالیں انہوں نے دی ہیں. لیکن صاحب ہدایت النحو فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے ہر جگہ پر مسئلے کی خوب وضاحت کے لیے خوب مثالیں ذکر کی ہیں. تو یہ معنی ہے مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، اس کے تمام مسائل کے اندر مثالیں لاتے ہوئے، اس کے تمام مسائل میں مثالیں لاتے ہوئے، مثالیں ذکر کرتے ہوئے، من غیر تعرض للادلۃ والعلل. تعرض کا معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پڑنا، من غیر تعرض، بغیر پیچھے پڑے، للادلۃ والعلل، ادلہ اور علل کے. ادلہ جمع ہے دلیل کی اور علل جمع ہے علت کی. یعنی صاحب ہدایت النحو فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی کافیہ کی ترتیب پر ہے، لیکن کافیہ میں باب اور فصلیں نہیں، میں نے اس میں کیا ذکر کی ہیں؟ باب اور فصلیں. کافیہ کی عبارت پیچیدہ ہے لیکن میں اس کی عبارت واضح عبارت لے کر آیا ہوں، اور کافیہ میں مثالیں کم ہیں لیکن میں اس کے تمام مسائل کے اندر مثالیں بیان کروں گا. من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلیلوں اور علتوں کے پیچھے پڑے بغیر.
دلیلوں اور علتوں کے پیچھے پڑے. علت کا معنی ہوتا ہے سبب، وجہ. یعنی میں سبب نہیں، دلیل نہیں ذکر کروں گا، مسئلہ آپ کو بتا دوں گا کہ مسئلہ یوں ہے، الفاعل مرفوع، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. لیکن کیوں مرفوع ہوتا ہے؟ یا یہ المفعول منصوب، مفعول منصوب ہوتا ہے، کیوں منصوب ہوتا ہے؟ وہ دلیلوں کے اندر اور وجہوں کے اندر کہ اس کی وجہ میں ذکر کروں کہ ایسا کیوں ہے، اس کے پیچھے میں نہیں پڑوں گا. اس لیے کیونکہ یہ مبتدی طالب علم کے لیے یہ کتاب ہے، اور اگر میں اس کے اندر دلیلیں ذکر کرنا شروع کر دوں، میں اس کے اندر علتیں ذکر کرنا شروع کر دوں، تو یہ تو مختصر کتاب نہ رہے گی، یہ تو بہت زیادہ پھیل جائے گی. اور طالب علم بیچارہ ابھی شروع کا طالب علم ہے، مبتدی طالب علم ہے، ابھی اس نے علم نحو پڑھنا شروع کیا ہے، تو اس کے سامنے اگر اتنی تفصیلات اور اتنی پیچیدہ چیزیں رکھنا شروع کر دیں گے ہم، تو اس کا تو ذہن تشویش میں پڑ جائے گا اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا، اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اتنی مشکل باتیں. تو لہٰذا یہاں میں صرف کیا کروں گا؟ موٹے موٹے مسائل ذکر کروں گا بھائی، موٹے موٹے مسائل ذکر کروں گا. تو کہتے ہیں من غیر تعرض للادلۃ والعلل، بغیر پیچھے پڑے دلیلوں کے اور علتوں کے، یعنی دلیلوں اور سببوں کے پیچھے میں نہیں پڑا کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. بھئی کیوں نہیں پیچھے پڑنا دلیلوں اور علتوں کے؟ کہتے ہیں لِأَلَّا يُشَوِّشَ ذِهْنَ الْمُبْتَدِي، تاکہ کہیں یہ دلیلوں کے پیچھے پڑنا تشویش میں نہ ڈال دے ذہن المبتدی، اس مبتدی طالب علم کے ذہن کو، عن فہم المسائل، ان مسائل کے سمجھنے. کہ اگر میں ان دلیلوں کے اور علتوں کے پیچھے پڑوں گا پھر تو مبتدی طالب علم کا ذہن تشویش میں پڑ جائے گا مسائل کے سمجھنے سے، یعنی اس کو پھر مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے، بات بڑی مشکل ہو جائے گی بھائی. اور دیکھیے اس سے میرے طریقے کی تائید بھی ہو گئی. عموماً بھائی، عموماً یہ ہدایت النحو پڑھاتے ہوئے اور اسی طرح کافیہ پڑھاتے ہوئے مدرسین حضرات بڑی لمبی لمبی تقاریر کرتے ہیں، بڑی مشکل اور پیچیدہ باتیں ذکر کرتے ہیں. ہدایت النحو میں تو خیر اتنی زیادہ نہیں کرتے، لیکن بہرحال کافیہ کے اندر آپ دیکھیں، کافیہ اتنی مشکل اور اتنی پیچیدہ طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. ایک ایک لفظ کافیہ کے شروع کے پہلے ہی لفظ پر 15 اعتراضات اور اس کے جوابات طلباء کو بتلائے جاتے ہیں، ان کو لکھوائے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہر مسئلے کی علتیں بھی ذکر کرتے ہیں، دلیلیں بھی ذکر کرتے ہیں. حالانکہ کافیہ مختصر کتاب ہے، اور اس کے بعد اگلے سال شرح جامی آتی ہے جو رابعہ میں، ثالثہ میں کافیہ ہے تو رابعہ میں شرح جامی ہے. شرح جامی کے اندر وہ اسی کافیہ کی شرح ہے، اس میں وہ پھر خوب تفصیل کے ساتھ کافیہ کی ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ کو ذکر کرتے ہیں اور وجہ بتلاتے ہیں صاحب یہ کافیہ کے لفظ کیوں لائے ہیں اور اس کے لیے کس مسئلے کی طرف اشارہ ہے، اور اس مسئلے سے متعلق اور بھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ پھر صاحب جامی جو ہیں اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں. وہاں دلیلیں بھی آ جاتی ہیں، وہاں علتیں بھی آ جاتی ہیں، وہاں اعتراض جواب وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن عموماً کیا جاتا ہے کہ طریقہ یہ بن گیا ہے، تقریباً اکثر مدرسین، تقریباً بلکہ تمام مدرسین اسی طریقے پر پڑھاتے ہیں کہ کافیہ کے اندر خوب اعتراض اور جواب ذکر کیے جاتے ہیں اور خوب بال کی کھال اتارتے ہیں بھائی، خوب گہرائی میں طالب علم کو لے جاتے ہیں، خوب گہرائی کے اندر، اور اتنی تفصیل ذکر کی جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عموماً کتاب ختم ہی نہیں ہوتی، سال گزر جاتا ہے اور کافیہ آدھے تک بھی نہیں پہنچتے، کیونکہ اتنی تفصیل جب کروائی جا رہی ہے کتاب تو ختم نہیں ہو سکتی. اور اگر زور لگا کر کسی طرح آخر میں کتاب کو تیز چلا کر ختم بھی کر لیا جائے، لیکن طالب علم جو ہے وہ اس کا ذہن اور تشویش میں پڑ جاتا ہے اور مطمئن نہیں ہوتا. اتنی تفصیلات جب اس کے سامنے آ جاتی ہیں اس کا ذہن ساروں کو ضبط کرنے میں بڑی دشواری اور پیچیدگی محسوس کرتا ہے بھائی. تو اس کے لیے ان مسائل کو یاد کرنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ پوری طرح علم نحو اس کو یاد نہیں کر پاتا بھائی. لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے بھائی. کافیہ کے اندر بس نفس متن حل ہو جائے
اور طالب علم کو نفس مسئلہ سمجھ میں آ جائے، یا مسئلے سے متعلق کوئی بڑی ہی ایک آدھ کوئی ضروری فنی نحوی بات ہو وہ ذکر کر دی جائے۔ اس طرح جب کافیہ پڑھائی جائے گی اطمینان سے سال میں ختم ہو جائے گی، طالب علم کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہوگا، اور پھر اگلے سال جو ہے وہ کافیہ کی شرح جامی آ جائے گی، جو گہری باتیں رہ گئی ہوں وہ آگے شرح جامی کے اندر آ جائیں گی، اور طالب علم کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا بھائی۔ تو دیکھیے یہی صاحب ہدایت النحو بھی فرما رہے ہیں، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، یعنی بغیر پیچھے پڑے دلیلوں اور علتوں کے، یعنی میں ان کے پیچھے نہیں پڑا، یعنی ان کو میں نے ذکر نہیں کیا، لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ کہیں مبتدی طالب علم کا ذہن تشویش میں نہ پڑے، عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے سے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، اور میں نے اس مختصر کا نام ہدایت النحو رکھا، اس مختصر کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین۔ رجاء الہ ہے آپ کی کتابوں میں، رجاء الہ نہیں، رجاء، اور یہ الہ یہ کتابت کی غلطی ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، رجاء ان یہدی، رجاء ان پر تنوین بھی نہیں، کیونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے ان یہدی کی طرف، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی بھائی۔ رجاء، میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا، کس لیے بھائی؟ کہتے ہیں رجاء، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، کہ ہدایت دیں گے اس کے ذریعے اللہ تعالی طلباء کو، یعنی علم نحو کی طرف طلباء کو اللہ ہدایت دیں گے اس کتاب کے ذریعے، اسی لیے میں نے اس کا کیا نام رکھا؟ ہدایت النحو رکھا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ ہدایت النحو۔ نام اچھا رکھنا چاہیے بھائی، کیونکہ نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے بھائی، تو اصل تو کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن بہرحال نام میں اللہ نے اثر رکھا ہے، نام کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی اور آپ توحید کا پیغام لے کر آئے تو اس وقت آپ کے 4 چچا زندہ تھے، 4 چچا، اور ان 4 میں سے 2 کے نام اسلامی تھے، وہ اسلام لے آئے، اور جو 2 کے نام غیر اسلامی تھے وہ اسلام بھی نہیں لائے۔ حمزہ اور عباس یہ اسلامی نام ہیں، تو یہ دونوں چچا اسلام لے آئے، اور 2 چچا ابو طالب اور ابو لہب یہ اسلام نہیں لائے بھائی، یہ اسلام نہیں لائے۔ ابو طالب کا نام عبد مناف تھا بھائی، عبد مناف بت کا نام تھا، تو معنی عبد مناف کا معنی کیا ہوا؟ بت کا بندہ۔ اور اسی طرح ابو لہب کا اصل نام عبد العزہ تھا، عبد العزہ، اور عزہ بھی بت کا نام تھا، تو کیا معنی ہوا عبد العزہ کا؟ عزہ کا بندہ، یعنی بت کا بندہ۔ تو ان دونوں کے نام غیر اسلامی تھے، یہ اسلام نہیں لائے، اور 2 کے نام اسلامی تھے، یعنی حمزہ اور عباس، وہ اسلام لے آئے۔ تو بہرحال کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن نام کا اثر پڑتا ہے، اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے، اس لیے نام اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے صاحب ہدایت النحو نے بھی اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ ہدایت النحو۔ کہتے ہیں یہ امید کرتے ہوئے کہ اس کے ذریعے اللہ طلباء کو ہدایت دیں گے، یعنی رہنمائی دیں گے علم نحو میں۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور میں نے اس کو ترتیب دیا ہے ایک مقدمے پر اور 3 اقسام پر، وَخَاتِمَةٍ، اور ایک خاتمے پر۔ بھئی کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور 3 اقسام، اور آگے فرما رہے ہیں ایک خاتمہ ہے۔ بھئی یہ خاتمہ جو ہے، یہ کتاب کے اندر موجود نہیں، یہ کتاب کا خاتمہ کتاب کے اندر موجود نہیں، معلوم ہوا یہ کسی لکھنے والے کی غلطی سے یہ لفظ کتاب کے اندر آ گیا۔ پہلے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، تو کسی لکھنے والے نے اس کتاب کو نقل کیا اور یہاں غلطی سے وہ کیا لکھ گیا؟ خاتمہ لکھ گیا بھائی، خاتمہ لکھ گیا، اور پھر یہی نسخہ آگے ہم تک پہنچا اور یہی پھیل گیا۔
تو اس لیے اب یہاں پر تو یہ خاتمہ کا لفظ ملتا ہے، لیکن آگے کتاب کے اندر خاتمہ کا کوئی عنوان نہیں، کہ کتاب کے خاتمے کا عنوان نہیں ہے بھائی۔ تو آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوگا کہ بھئی اگر یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے تو اس لفظ کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ تو جواب یہ کہ نہیں بھائی، یہ کتاب امانت کی طرح ہے، یہ صاحب ہدایت النحو کی کتاب ہے، کوئی اور اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی اور کے لیے اس میں تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کتاب ہمیں جس طرح ملی ہے بطور امانت کے ملی ہے، اور اس امانت کو اسی طرح یعنی جوں کا توں ہم نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اگر آج ہم اس کے اندر یہ خاتمہ کا لفظ نکال دیتے ہیں، کل کوئی اور آدمی آئے گا، وہ کہے گا یہاں یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، وہ دوسرا نکال دے گا، تیسرا کہے گا یہاں یہ چیز ہونی چاہیے، وہ کسی چیز کا اضافہ کر دے گا، تو پھر تو کتاب کی صورت ہی بدل جائے گی۔ تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا تو یہ امانت ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی، اس کو اسی طرح اگلی نسلوں کی طرف منتقل کیا جائے گا جیسا صاحب ہدایت النحو کی طرف سے ہمیں پہنچی ہے۔ درمیان میں اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس کو اسی طرح رکھتے ہیں بھائی۔ جیسے آپ بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آگے چل کر مشکات میں، صاحب مشکات نے احادیث جمع کی ہیں بھائی اپنی کتاب مشکات کے اندر، اور حدیثوں کے بعد پھر وہ آخر میں انہوں نے جگہ کچھ خالی چھوڑ دی، حوالہ دیتے ہیں وہاں پر کہ یہ حدیث مثلا بخاری شریف میں ہے، یا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، یا ترمذی وغیرہ میں، تو وہ حوالہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ جگہ خالی چھوڑ دی تھی کہ ان کے اندر میں حوالے لکھوں گا کتاب کے اندر، تو کچھ انہوں نے حوالے لکھے تھے اور کچھ ابھی حوالے باقی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جگہیں خالی رہ گئیں۔ بعد میں علماء آئے اور انہوں نے ساروں کے حوالے نکال لیے کہ یہ بخاری میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، یہ مسلم میں ہے، سارے حوالے نکال لیے، لیکن انہوں نے وہ حوالے ان خالی جگہوں پر نہیں لکھے بھائی، کیونکہ وہ تو صاحب مشکات کی کتاب ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اضافہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو چنانچہ پھر محشی حضرات وہاں کیا کرتے ہیں، اس خالی جگہ کے اوپر حاشیہ نمبر دے دیتے ہیں کہ اس کا حوالہ آپ حاشیے میں دیکھ لیں، ہمیں اس کا حوالہ مل گیا ہے، پھر حاشیے میں حوالہ درج کرتے ہیں۔ اصل کتاب میں جو خالی جگہ ہے اس کو اسی طرح خالی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کتابیں کیا ہیں، یہ ان مصنفین کی طرف سے ہمیں امانت ملی ہیں جو ہم نے اگلی نسلوں تک پہنچانی ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اس مصنف کی کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں کی گئی، یہ انہی کی باتیں ہیں ساری بھائی۔ تو کہتے ہیں بھائی وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور میں نے اس کو ترتیب دیا ایک مقدمے پر اور 3 اقسام پر، وَخَاتِمَةٍ اور ایک خاتمے پر، بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ، الملک بادشاہ، العزیز زبردست، العلام خوب جاننے والا۔ تو میں نے اس کو مرتب کیا ایک مقدمے پر، 3 اقسام پر اور ایک خاتمے پر، بتوفیق الملک العزیز العلام، اس ذات کی توفیق سے جو بادشاہ ہے، العزیز جو زبردست ہے، العلام جو خوب جاننے والی ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے میں نے اس کتاب کو ترتیب دی اس مقدمے اور 3 اقسام پر بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔